السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، بہت سارے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے ٹاپک پر بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن اب ایک مجبوری کے تحت یہ بات کرنی پڑ رہی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر 2% کے لوگوں کا فتویٰ بات چیت ہے، اس کو فتویٰ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ اس کو فتوے کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، میں اس کو بونگی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں۔ ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ فتویٰ دیں، اور فتویٰ تو ایک عام مفتی بھی جلدی نہیں دے سکتا۔ کسی بات پر فتویٰ دینے کے لیے دارالافتاء کے 4-5 مفتی اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد فتویٰ صادر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام نارمل فقہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو گستاخ ڈکلیئر کیا جائے یا اس پر فتویٰ جاری کیا جائے کہ یہ گستاخ نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ کوئی عام فقہ کی بات نہیں ہے کہ ایک مفتی آپ کو فقہ کی کتاب کھول کر کے کوئی حوالہ دے کر کے فتویٰ دے دے گا یا حدیث کا حوالہ دے کے فتویٰ دے دے گا۔ اس پر جدید طریقوں کے مطابق مفتیان کرام موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فتویٰ صادر کرتے ہیں، اور وہ مفتی ایسا مفتی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا مفتی اعظم فتویٰ دے سکتا ہے اس پر۔ اسی طرح پاکستان کے مفتی اعظم، بلکہ پوری دنیا کے مفتی اعظم حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا مقام اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علمی اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے۔ عرب علماء کو بھی دیکھ لیں، افریقہ کے علماء، چاہے وہ یورپ کے اندر ہیں یا برصغیر کے اندر بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، تمام عرب کے اور تمام برصغیر کے علماء کو ملا کر کے، مڈل ایسٹ کے سارے علماء، پوری دنیا کے علماء ملا کر کے اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت بڑا علمی مقام ہے۔ اگر یہ کہیں کہ پہلے 2-3 نمبر میں سب سے زیادہ 2-3 نمبر میں مفتی صاحب کا نمبر آتا ہے تو مفتی صاحب یہ بات غلط نہ ہوگی۔ 19-20 کا فرق، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں علمی اعتبار سے 2 یا 3 بندے ہوں گے جن میں مفتی صاحب بھی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے پہلے نمبر پر ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ خیر، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت یہ فتویٰ طارق مسعود صاحب کے بارے میں، جو لوگ گستاخی کا فتویٰ دے رہے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ لوگ اپنا منہ بند کر لیں، یوں گستاخی کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ ایک غلطی ہے، اس کو غلطی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ فتویٰ ہے کہ غلطی پر تعبیر ہے، اور غلطی اللہ معاف کرتے ہیں، اور رجوع بھی کر لیا، معافی بھی مانگ لی، بات ختم ہوگی۔ تم کون ہوتے ہو اس پر پکڑ کرنے والے؟ اور تم تو، اور جو لوگ گستاخی کہہ رہے ہیں وہ خود مشرک ہیں، وہ خود اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اور عذاب کی مستحق ہیں، ان کی بات تو وزن ہی نہیں رکھتی ہے۔ البتہ جو علماء کہہ رہے تھے کہ گستاخی کی ساتھ تعبیر کر رہے تھے، تو تقی عثمانی صاحب نے ان کا ابہام اور شک بھی دور کر دیا، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے توبہ کی، غلطی معاف ہوگی، بات ختم، اور آئندہ کے لیے ایسے الفاظ ادا نہیں کریں۔ تو تقی عثمانی صاحب نے اس پر فتویٰ دے دیا، پوری امت اس پر اتفاق کرے، اجماع کرے، اور جو ان کی بات آ گئی تو بات ساری ختم۔ اب مولانا منظور مینگل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، کوئی دوسرا کوئی تیسرے علماء کو بھی اس پر تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں بچتی ہے، کیونکہ مفتی تقی صاحب سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت، پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے۔ اس لیے بریلوی علماء سے تو میں کہوں گا، آپ تو مہربانی فرمائیں، تو آپ کی بات تو وزن بھی نہیں رکھتی ہے، چند علماء بریلوی کی جن کی بات وزن رکھتی ہے۔ خیر، سعد رضوی وغیرہ دوسرے تیسرے یہ کھلونے چابی والے، ان کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ لگے رہیں۔ البتہ بڑے علماء جو علم والے ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب ہیں، بریلوی حضرات کے مفتی اکمل صاحب ہیں، اسی طرح ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبند کے بڑے علماء کابرین موجود ہیں۔ تو اس لیے علماء حق کی بات کو ہمیشہ آپ لے لیا کرو، علماء سو کی بات کو چھوڑ دیا کرو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب علماء سو بھی ہوں گے، جو غلط فتویٰ دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو یہ وقت ہے، علماء سو بہت زیادہ ہیں، علماء حق کے ساتھ چلو۔ تقی عثمانی صاحب علماء حق کے سب سے بڑے اس وقت امام ہیں، اس لیے ان کی بات جو ہے قابل تقلید ہے۔ امید ہے میری بات اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، آل پریس کیجیے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ، والسلام۔